جیسے بچہ چھوٹا بھی تو 2-3 سال کا ہے، ماں باپ ایک نیت بناتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہمیں ٹیچر بنانا ہے، اس بچے کو ہمیں سائنٹسٹ بنانا ہے، ایک نیت کرتے ہیں۔ ایسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی پہلی نیت ہو کہ ہمیں اس بچے کو مسلمان بنانا ہے، اور صرف نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بنانا ہے، کام کا مسلمان بنا۔ اس نیت سے اس کا نام رکھا جائے گا۔ کیسا نام رکھیں؟ جو کوئی تاریخ میں بڑی کوئی شخصیت کا نام ہے، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اس نام سے اس کو منسوب کریں گے۔ سب سے پہلے تو حدیث میں یہی تعلیم ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، اور اچھا نام اللہ کے نیک بندوں کا نام اچھا نام ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے بعد دیگر اور جو گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نیک بندے کا نام رکھیں گے۔ دوسری جو ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ کہی گئی تو اس کو اچھی تعلیم دیں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ان کو دین سکھاویں، ان کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کو چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سکھائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے سوئیں گے کیسے جاگیں گے۔ بچوں کی تربیت جو سب سے بنیادی کام ہے، اور وہ میاں بیوی کی ایک فکر کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی۔ میاں کسی سمت میں جا رہا ہے، بیوی کی فکر کوئی اور ہے، ان بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ دونوں کی ایک فکر پر، ایک نقطے پر دونوں کا جمع ہونا کہ ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنے انتقال سے پہلے، حالانکہ وہ نبی تھے، اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جو بعد میں جا کر نبی بنے، ان کو کہا ما تعبدون من بعدی، ان کو پوچھا ہاں تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، یہ نہیں پوچھا، تم میرے بعد کہاں رہو گے، یہ نہیں پوچھا، میرے بعد کیا کرو گے نہیں پوچھا، یہ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ نبیوں کی سوچ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح رخ پر ڈالنا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داریوں میں سے ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا ضرور ذمہ داری ہے، ان کے کپڑے لباس کی فکر، لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر، جو اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہے ماں باپ کے لیے، اس مادی دنیا میں، لیکن بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ بس ماں باپ وہ بچوں کا عملی نمونہ ہے، ماں باپ عملی نمونہ، اور خصوصاً ماں، کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے۔ بچپنے میں ماں کی گود میں دن میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے ماں کی گود میں گزارتا۔ آج کل تو گود تو چلی گئی، وہ ٹرالیاں آ گئی سب جگہ، جس گود میں پرورش ہوتی تھی، ماں کی گود جو ہے، ماں کی گود وہ تو تربیت گاہ تھی، اور ماں اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی تو اس کے سینے کے اندر کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا صبر، اس کا شکر منتقل ہوتا تھا، اس کے اوصاف و اخلاق منتقل ہوتے اس صحبت سے۔ ہمیشہ دنیا بھر میں کوئی بھی چیز جو منتقل ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ پر، وہ صحبت سے منتقل ہوتی ہے، صحبت سے۔ آج ماں نے گود سے اتار دیا بچے کو، تھک گئی وہ، بچے کو گود سے اتار دیا، صحبت سے دور کر دیا، اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج دیا۔ اس 3 سال کی ابھی عمر ہے، پتہ نہیں بچہ کہاں دن گزار رہا ہے، 3.5 سال کی عمر ہے اور KG میں ہے، سینئر اور جونیئر میں۔ جو وقت اس کو اپنی ماں کے پاس گزارنا، ایک مومن ماں کے پاس گزارنا تھا، ایک حیا والی ماں کے پاس گزارنا تھا، ایک صبر و شکر والی ماں، یہ اس کے ٹاپک تھے ابھی پڑھنے کے۔ اس بچے کو ابھی اس کے جو پڑھنے کے ٹاپک تھے وہ یہ تھے کہ یہ بچہ ایمان کا کلمہ پڑھتا، یہ بچہ صبر و شکر کے سبق پڑھتا، یہ بچہ اپنی ماں سے حیا کا سبق سیکھتا، یہ اس کے ٹاپک تھے بنیادی۔ لیکن مادیت کے غلبے نے دنیا کی دھن سوار ہوئی اپنے بچے کو کچھ بنانے کی، تو اس بچے کو بھیج دیا کہیں اور، کسی اور کی صحبت میں دے دیا۔ اس بچے سے اب امید نہیں کی جا سکتی، یہ ہمارا نہیں ہے، ہاں نسلاً نسباً ہمارا ہے، لیکن وہ فکر ہماری نہیں ہوگی۔ اس لیے بنیادی ضرورتیں، گھر کی جو تعلیم ہے اور مستورات کا جو بنیادی کام ہے وہی ہے گھر کی تعلیم۔ مستورات کا جو مقامی کام یا بنیادی کام کہیں، وہی اصل ان کی گھر کی تعلیم ہے، جس تعلیم کے راستے سے اپنے نسل کو پروان چڑھانا ہے،
گھر کی تعمیر ہے، وہ تعلیم کوئی برکت کے واسطے 10-15 منٹ کا ایک عمل نہیں ہے، یہ تعلیم گھر کی تعمیر ہے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میاں بیوی کی تعلیم ہو رہی تھی، اب بچہ شریک ہوا ہے، اب یہ بچہ اس تعلیم میں شریک ہو کر اس تعلیم کے راستے سے بچہ اللہ کا ولی بنے گا، یہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا محافظ بنے گا، یہ بچہ اپنے دین کا صحیح ترجمان بنے گا، اور یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کے نادانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھائے گا، جو گھر کی تعلیم کے راستے سے تعمیر ہوتی ہے۔ اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ دونوں پر ہیں، لیکن بنیادی جو ذمہ داری وہ ماں پر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود سے اس کو حیا ملے گی، ماں کی گود سے اس کو صبر و شکر کے سبق ملیں گے، ماں کی گود سے اس کو سادگی ملے گی، سادگی جو ہمارے اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا رکن ہے، سادہ زندگی۔ آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ خواہشات ہیں، سادگی کے مقابلے میں خواہشات کو لایا گیا ہے۔ اسلامی معاشرت کا جز پاکی ہے، پاک رہنا، اس کے مقابلے میں ناپاکی کو فروغ دیا گیا ہے، ناپاک رہنے کو، نجس رہنے کو فروغ دیا گیا، اور بچوں کو بھی پیمپرز پہنا دیا۔ ٹھیک ہے سفر میں حاجت کے طور پر 2-4 گھنٹے کا سفر تھا پہنا، ابھی تو گھر میں 24 گھنٹے اس کو پہنا ہی رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے، کہ شیاطین جو ہے ناپاکی پر آتے ہیں، شیاطین، جن اور شیاطین ان کی خوراک وہاں ہے، تو وہ ناپاکی پر ہوتے ہمیشہ جہاں ناپاکی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، حالانکہ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں تھا، جنگل میں جاتے تھے، لیکن کہا کہ وہ جنگل میں بھی جاوے تو وہاں جا کر جس جگہ جانا ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، کیا دعا ہے؟ من الخبث والخبائث، کہ یہاں جو خبیث جنات اور خبیث شیطان جنیاں ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ وہ باہر تھا، ٹوائلٹ جنگل میں تھا، گھر میں نہیں تھا، پھر اس کو اٹھا کے لائے گھر کے کمپاؤنڈ میں، پھر اس کو لائے گھر میں، پھر اس کو لے آئے گھر کے کمرے میں۔ اب بتاؤ سارے شیاطین تو وہیں پھر رہے ہیں اور سارے گھر ابھی متاثر ہیں، ہزاروں لوگ متاثر ہیں، کہ اس کا نسخہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو اس کو پاک صاف رکھنا وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے کہ پاک صاف رہنا، پاکی جو ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، بچوں کو بھی پاک رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو تاکید کی کہ باوضو رہیں، باوضو آدمی پر شیطان زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کے برے اثرات سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ آدمی باوضو رہے، باوضو رہیں۔ وضو کی گنجائش نہیں، رات میں دیر ہو گئی ہے، کم از کم تیمم کر لیں، نماز نہیں پڑھنی ابھی، موقع نہیں ہے، سردی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یا سستی زیادہ ہے، نہیں وضو کا موقع، تو کم از کم آدمی تیمم کر کے اتنے درجے کی پاکی حاصل کر لے، لیکن پاک رہے ہمیشہ، بچوں کو پاک رکھیں، بچوں کو پاکی کی تعلیم دی جاوے، یہ ہماری بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی۔ اور تیسری چیز ہے حیا، تیسری چیز حیا ہے، حیا جو اس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں، بچیوں میں حیا پیدا ہو، صحابیات جیسی، ازواج مطہرات جیسی، بنات طیبات جیسی حیا پیدا ہو، اور بے حیائی سے اور بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو جائے، بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو، ہاں، ورنہ اس کے بغیر دین پر جماؤ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بیماری ہے یہ بے حیائی۔ حضور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا قرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، قرن فی بیوتکن، عورتوں کے لیے اصل قرار ہے، وہ گھر میں رہے، گھر مینیج کریں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے گھر مینیج کریں، گھر کا نظام سنبھالے، داخلی نظام، اندر کا نظام عورتوں کے ذمہ کی، باہر کمانا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، باہر سے سامان لانا، یہ مردوں کے ذمہ ہے، اور گھر کا نظام سازگار بنائیں، گھر کے ماحول کو اچھا کریں تاکہ گھر جنت بنا رہے، گھر جنت بنا رہے۔ اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو راضی کرنے کے بعد عورت کے ذمہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد
اپنے شوہر کو راضی رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور وہ یکسو ہوگی تو سب کر سکے گی۔ اب جس کو یکسو ہو کر گھر میں اپنا کام کرنا تھا وہ گھر میں ہی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر ہیں، تو وہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر نہیں نبھا سکے گی، وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکے گی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے گی۔ عورت کے لیے قرار پکڑنے کو کہا قرن فی بیوتکن، اور آگے کہاں لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح تم مت نکلا کرو، اور اپنے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے تو کام بتلا رہے اللہ تعالیٰ، واقمنا الصلاۃ۔ آج کی عورت کہہ رہے ہیں ہم گھر میں رہ کر کیا کریں، ہم گھر میں کیا کریں، تو اللہ کہا واقمنا الصلاۃ، جو سب سے بڑا کام ہے ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں۔ نماز قائم کرنا صرف اپنی نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے، اپنی نماز کی فکر کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں، اپنے گھر کے بچوں بچیوں کی نماز کی فکر کریں تاکہ اقامت صلاۃ ہوں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ رسول کی تابعداری کریں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ تم کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو، خوب پاک رکھنا چاہتا۔ اور اگلا حکم دیا اللہ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی باتوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کی تعلیم کرتی رہو۔ آیات و حکمت کی باتیں اس کو اپنے گھر میں رہ کر پڑھتی رہو، اس کا مذاکرہ کرتے۔ وَاذْكُرْنَ، تلاوت کا نہیں کہا، وَاذْكُرْنَ کا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو گھر کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اپنے بچوں کو بنانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایماندار بچے تیار کرنے ہیں اور بااخلاق بچے تیار کرنے ہیں، خدمت گزار بچے تیار کرنے ہیں جو لوگوں کے خادم بن کر جی رہے ہوں، بااخلاق ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بچے تیار کرنے ہیں۔ یہ کام ہے مستورات کا اپنے گھر میں رہ کر روزانہ کرنے کا۔ اس کے ساتھ کھانا پینا ضروریات ہیں۔ جماعتیں جاتی ہیں، جماعتیں 4-4 مہینے کی، آپ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی ابا سے جو جماعتوں میں جاتے ہیں ان سے گھر میں پوچھیں کہ 12-15 کی جماعت ہوتی ہے، 12-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے، کتنے برتن لے کر جاتے ہیں؟ ارے بولو نا، کتنے برتن ہوتے ہیں؟ 2 پتیلے ہیں، 2-4 پیالے ہیں، 2-4 تھالے ہیں، چمچے ہیں، کچھ گلاس ہیں، ایک تھیلے میں آ جاتا ہے سارا سامان۔ یہ ضرورت ہے۔ 12 کی جماعت کے لیے ایک تھیلے کا سامان کافی ہے، گھر میں 2 میاں بیوی اور 4 بچے، 6 کے لیے کتنا سامان کافی ہو جائے گا کہ ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور کتنی دیر میں کھانا پکتا ہے؟ جماعت میں خدمت والے کھانا پکاتے صبح شام دونوں وقت، 1-1.5 گھنٹے میں کھانا تیار ہو جاتا۔ حالانکہ اسباب کم ہوتے ہیں، وہاں تو روزانہ جا کر جگہ تلاش کرنی ہے، کہاں پکائیں گے؟ گھر میں تو سارا بنا بنایا تیار ہے۔ اگر ہم اپنا نظام ایسا قائم کریں کہ ہمیں کھانے پینے کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ برباد نہیں کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا ہے۔ اس دعوت کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جس معیار پر ہیں اس معیار سے دھیرے دھیرے نیچے آویں، ہمارے کھانے پینوں میں اور ہمارے لباس میں اور ہمارے رہن سہن میں سادگی۔ جب تک سادگی زندگی میں